لیکن ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے وہ دیکھیے۔ ایک خوشحال گھرانہ، چار اولاد، 4 لڑکے 4 لڑکیاں، ماں بوڑھی ہو گئی ہے تو رات میں وہ اتنا چیختی تھی کہ محلے کے لوگ کہتے تھے آخر معاملہ کیا ہے کہ یہ بوڑھی عورت اتنا چیخ رہی ہے، اور چاروں لڑکوں نے محلے کے لوگوں پر پابندی لگا دی، عورتوں پر پابندی لگا دی کہ کوئی بھی عورت میرے گھر پر نہ آئے۔ نہ جانے کیسے کیسے چھپ کر ایک عورت اس کے گھر پر پہنچی۔ جب ان کے بیٹوں سے پوچھا گیا کہ تمہاری ماں اتنا کیوں چیختی ہے، وجہ کیا ہے، تو بیٹوں نے جواب دیا کہ چچی ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، میری ماں یوں ہی چیختی رہتی ہے، بلا وجہ چیختی رہتی ہے۔ وہ عورت گھر میں داخل ہوئی، پوچھا چچی آپ اتنا کیوں چیختی ہو، کیا معاملہ ہے، وجہ کیا ہے چیخنے کی؟ تو بوڑھی عورت نے کہا ہماری اولاد ہمیں کھانے کو نہیں دیتی۔ عورت نے کہا سچ کہہ رہی ہو؟ تو بوڑھی عورت نے کہا مرنے کے قریب ہوں، اب بھی کیا میں جھوٹ بولوں گی، بستر پر پڑی ہوئی ہوں، اب بھی کیا جھوٹ بولوں گی؟ یہ سن کر وہ عورت اپنے گھر گئی، روٹی چاول جو کچھ تھالے لے کر آئی، بوڑھی کو کھلایا۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بوڑھی اس رات میں آرام سے سوئی۔ کل ہو کر اس عورت سے نہیں رہا گیا، اللہ اکبر، تو اس کے بیٹوں کے پاس پہنچ کر کہا کہ ماں کو کھانا نہیں دیتے۔ کہا کس نے کہہ دیا تمہیں کہ ماں کو کھانا نہیں دیتا؟ اللہ اکبر۔ کہا کس نے کہا؟ ماں کو تو میں 3 وقت کھانا کھلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عورت نے کہا جھوٹ مت بولو بابو، مسلمانوں نے اسلام کے نصاب کو چھوڑ دیا۔ وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کو وہ مقام ملا جو کسی کو نہ ملا۔ اللہ نے ماں کو وہ عظمت دیا ہے، وہ وقار دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا گیا۔ ماں کو وہ مرتبہ دیا گیا ہے جو کسی کو نہ دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، وہ ماں سے اپنی ماں سے محبت کرنے والوں، غور سے سننا۔ ماں کے شکم میں جب بچے کی بنیاد پڑ جاتی ہے تو رب قدیر فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ماں کے شکم میں جب بچے کی بنیاد پڑ جاتی ہے، اے فرشتوں اس عورت کو دیکھو، اس کے شکم میں، اس کے پیٹ میں نے اولاد کی بنیاد رکھ دی ہے۔ لڑکا پیدا ہو چاہے لڑکی پیدا ہو، آج سے لے کر بچے کی پیدائش کے وقت تک اس کے نامہ اعمال میں جہاد کا ثواب لکھتے رہنا، حج و عمرہ کا ثواب لکھو۔ ماں کا یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ نیند میں کوئی ہمیں اور آپ کو بیدار کر دے تو اس کی خیریت نہیں ہے۔ امام کو جب چاہو بیدار کر دو، اور یہ ہیں ہی بیدار ہونے اور آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ بات تو بالکل صحیح ہے کہ نہیں، رات میں بچہ جب دودھ کے لیے روتا ہے، چلاتا ہے، تو ماں نیند سے بیدار ہو جاتی ہیں اور بچے کو پستان سے لگا لیتی ہیں اور کہتی ہیں اے میرے لخت جگر، اے میرے لال، اے میرے چاند، آپ کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب ماں اپنے بیٹے کو دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا بھوک کی شدت کی وجہ سے رو رہا ہے، تو ماں اپنے پستان سے اپنے بیٹے کو لگا لیتی ہے اور کہتی ہے اے میرے لخت جگر، اے میرا بیٹا، اے دل کا ٹکڑا، آ میرے سینے سے لگ جا اور دودھ پی لے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں یہ ماں بیدار ہو گئی ہے، یہ ماں اٹھ گئی ہے نیند سے، نیند میں تھی، صرف بچہ کو دودھ پلانے کے لیے اٹھی ہیں، نیند میں تھی لیکن صرف بچہ کو دودھ پلانے کے لیے بیدار ہو گئی ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں رات بھر عبادت کرنے کا ثواب لکھ ڈالو۔ اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال میں رات بھر عبادت کرنے کا ثواب لکھ ڈالو۔ یہ مقام ہے ماں کا۔ اللہ نے ماں کو وہ مقام عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ ہے۔
इस तफसील में न जाकर ये कहूँगा कि परी हो जो आदत वो दूर भला कब होती है, परी हो जो आदत वो दूर भला कब होती है, रखी है चटोनी पॉकेट में पतलून के नीचे धोती है, रखी है चनोटी पॉकेट में पतलून के नीचे धोती है। वो मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, अपने माँ को मत सताओ, अपने माँ को मत सताया करो। अल्लाह हू अकबर। मुझे